Janab Kaisar Masood Sahab. Khawateen o Azad, now I would request to Chief Executive Officers, Premier Sales Private Limited, respected Rafiq Jatwani, please come here and express his views. Bismillahirrahmanirrahim. My respected ladies and gentlemen, my friends, my colleagues, Pharmacist Distributors Association, Chemists Association, Zafar Bakhtawi Sahab, Ahsan Bakhtawi Sahab, Sardar Sahab, Assalamu alaikum. I'm really honored and excited that I'm standing over here. This is really a great moment for Premier, for me, for my team. میں یہاں ضرور کہوں گا کہ یہ جو ایوارڈ ہے وہ صرف پریمیئر کا نہیں ہے بلکہ اس پریمیئر کی پوری ٹیم کا ایوارڈ ہے جنہوں نے اس کے لیے بہت محنت کی اور کئی معنوں میں یہ اس کے حقدار ہیں چونکہ میں ٹرولی اسپیکنگ آئی ایم ناٹ سٹنگ ہیئر آئی ایم سٹنگ ایٹ کراچی ہمارا چونکہ ہیڈ آفس کراچی میں ہے لیکن چونکہ ان کے یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے اتنی اچھی نمائندگی کی ہے کہ آج ہمیں یہ آنر مل رہا ہے کہ آج اس کو ایکنالج کیا جا رہا ہے which is really a great moment for me as CEO of the company. I'm really excited to hear about this thing. مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایونٹ اتنا بڑا ایونٹ ہوگا اور اس طرح کی ہمیں ایکنالجمنٹ اور اپریسیشن ملے گی. So I'm really thankful to Ahsan Bakhtawi Sahab for giving this really great honor to Premier. ایک اور چیز جو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اسلام آباد ایسوسیشن جو اسلام آباد چیمبر آف کامرس یہ پہلی چیمبر آف کامرس ہے جس نے ڈسٹریبیوٹرز کو ایکنالج کیا ہے. میں کراچی میں بیٹھا ہوں اور بھی ہماری چونکہ پورے پاکستان میں نیٹ ورک ہے لیکن آج تک کسی نے اس ڈسٹریبیوشن انڈسٹری کو اس طرح کی اپریسیشن اور ایکنالجمنٹ نہیں دی جو آج اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے دی. So I really appreciate from the core of my heart کہ آپ نے اس کو ایکنالج کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ٹھیک ہے آج پہلی دفعہ شاید یہ ایوارڈ دیا گیا پریمیئر کو یہ آنر ملا ہے کہ ایوارڈ ملا ہے بٹ آئی ایم شیور کہ یہ چیز انشاءاللہ کنٹینیو رہے گی. آپ اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے تاکہ کمپٹیشن کا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو. ہم نہیں چاہیں گے کہ ہر سال ہمارے لیے تو ایک یہ ڈیفینیٹلی جیسے کہا گیا کہ ہمارے لیے یہ ایک مشکل وقت ہوگا کہ چیمپئن تو ہم بن گئے ہیں لیکن اس کو سسٹین کیسے کریں گے اس کو امپروو کیسے کریں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز بھی ہے وہ بھی اس ریس میں آئیں تاکہ اوور آل انڈسٹری کو بینیفٹ ہو اوور آل انڈسٹریز میں امپروومنٹ آئے ایس او پیز کی امپروومنٹ آئے کمپلائنس کی امپروومنٹ آئے. اور واقعی میں ادھر سردار صاحب کو بھی بڑا اپریشیشن دوں گا کہ جس طرح مجھے ایگزیکٹلی آئیڈیا نہیں تھا آئی واز ناٹ ہیونگ این آئیڈیا. میں کل ہی ان سے غائبانہ میرا اتفاق ہوا ملنے کا وہ بھی یہ نہیں ملے لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ یہاں کے چیف ڈاگ ہیں تو میں نے مہتاب سے پوچھا بھی تھا تو مہتاب نے کہا یہ اصول کے بڑے پکے آدمی ہیں اور یہ کوچنگ کرتے ہیں ایس او پیز پہ کام کراتے ہیں ڈسٹریبیوشن کی جو کمپلائنس اس کو بہتر کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ بڑا اچھا کام ہے آپ کر رہے ہیں اور یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ہمارے سسٹم کو امپروو کرنے میں چیزوں کو امپروو کرنے میں. اور جو چیز آپ بیچنے جا رہے ہیں یہ کوئی کنفیکشنری کا پروڈکٹ نہیں ہے کوئی کنزیومر پروڈکٹ نہیں یہ کوئی فوڈ پروڈکٹ کنزیومر پروڈکٹ نہیں دوائی ہے جس میں لوگوں کی جانیں انوالوڈ ہوتی ہیں. تو خدا نخواستہ اگر اس کو صحیح طریقے سے نہ پہنچایا جائے اس کی ایفیکیسی ختم ہو جائے تو پروڈکٹ جو ہے وہ بیسیکلی وہ ریزلٹس نہیں دے سکتی جو اس کے لیے بنائی گئی ہے. کووڈ کا ذکر ہوا ظفر بختاری صاحب نے بڑی اچھی بات چھیڑی کووڈ کے حوالے سے. میں ان تمام جو فرنٹ لائنرز لوگ رہے ہیں چاہے وہ ہمارے سیلزمین ہوں ہمارے لوڈرز ہوں ہمارے آرڈر بکرز ہوں سپروائزرز ہوں اور ایون ڈاکٹرز ہیں فارماسسٹ ہیں دکاندار حضرات ہیں لہٰذا یہ وہ لوگ تھے ورنہ پوری جو گلوبل ویلج تھا نا وہ ہر وقت ہم یہی سنتے تھے کہ ورک فرام ہوم لہٰذا یہ وہ کمیونٹی ہے جو بیٹھی بھی ہے جو ورک فرام ہوم نہیں کیا سکتی یہ فیلڈ میں کھڑے ہیں اور چاہے وہ پریمیئر ہو یا چاہے کوئی اور ڈسٹریبیوشن کمپنی ہو چاہے وہ فارماسسٹ ہوں چاہے دکاندار حضرات ہوں جو بھی تھے جو بھی اس پروفیشن سے تعلق ہے مجھے یہ میں بڑا کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کسی نے ایک دن چھٹی نہیں کی نہ ہم نے کی تھی نہ آپ لوگوں نے کی تھی. تو آبویسلی یہ کیونکہ ہیلتھ پروفیشن ایسا ہے کہ جس میں آپ اس طرح کی چیزوں کو کمپرومائز نہیں کر سکتے اور یہ میری اور آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا دوائی کو اس پیشنٹ تک ٹائملی انداز میں پہنچائیں.
اچھا ہمارے یہاں ایک ایسا بھی ہوتا ہے, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جس پروڈکٹ کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, جیسے ظفر صاحب نے بتایا ان کو کوئی پروڈکٹ کی ضرورت تھی, انہوں نے فون کیا, وہ ہماری پروڈکٹ تھی, کہیں سے مہتاب نے اس کو ارینج کر کے دے دیا. ہمارے پاس کچھ ایسے لوگوں کے بھی فون آتے ہیں جو پروڈکٹ ہم ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتے, لیکن ہم یہ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ چاہے وہ پروڈکٹ ہم ڈسٹریبیوٹ نہ کر سکتے ہیں, لیکن اس پیشنٹ کی ضرور ہیلپ کریں کہ کہیں سے وہ پروڈکٹ ہم ارینج کر کے دیں. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہم اس کو اون بھی کرتے ہیں. تو آبویسلی چاہے وہ ایکس وائی زی کمپنی کی ہو جو جس کی ہم پروڈکٹ ڈسٹریبیوٹ نہ بھی کرتے ہوں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس میں اس پیشنٹ کی ہیلپ ضرور کرنی چاہیے. اسی طرح چونکہ آج میں ریلی ایکسائٹیڈ کہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بات کر سکوں, تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پریمیئر کے حوالے سے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. چونکہ مجھے اپرچونٹی ملی ہے تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ ادارہ جو ہے نا, جو پریمیئر سیلز پرائیویٹ لمیٹڈ, یہ پہلے پریمیئر ایجنسیز تھا, پھر پریمیئر ڈسٹریبیوٹرز تھا. 2020 میں ہم نے اس کمپنی کو پرائیویٹ لمیٹڈ کیا اور یہ پریمیئر سیلز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے ہم آپریٹ کرنے لگے. یہ ایک چھوٹا سا بیج تھا جو ہمارے چیئرمین صاحب ابراہیم قاسم صاحب, بائی پروفیشن ہی اسٹارٹڈ اکاؤنٹنٹ, بٹ ان کا سیل سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہی آپٹیڈ دس پروفیشن ڈسٹریبیوشن 1971 میں اسٹارٹ کیا. اٹ واز اسٹارٹڈ وتھ اونلی 2 وینس, ویری ہمبل بگننگ. اور پہلا اکاؤنٹ جو ہمارا تھا وہ انگلش بسکٹ تھا, وہ دوائیاں نہیں تھیں ہماری. ہم پیک فریز کی ڈسٹریبیوشن سے اسٹارٹ کیا تھا. الحمدللہ ہمیں کوئی 53 سال ہو گئے ہیں, آج بھی ہم اس کمپنی کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. تو 75 کے میں ہم نے اپنی فارماسیوٹیکل ڈسٹریبیوشن شروع کی اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. الحمدللہ جو اس وقت ایک کور پرپس جو تھا اس کمپنی کو فارم کرنے کا, یا ابراہیم صاحب اور اس وقت کے جو فاؤنڈرز تھے جنہوں نے یہ کمپنی جب فارم کی 2 گاڑیوں سے شروع کی تھی, بہت چھوٹا سیٹ اپ تھا, کراچی کی ایک چھوٹی سی کرائے کی جگہ پہ لے کے کام شروع کیا تھا. جب وہ شروع کیا تو ان کے ذہن میں ایک چیز تھی, وہ تھا ایک مقصد. وہ مقصد یہ تھا کہ ریچنگ آؤٹ, انریچنگ لائف, لوگوں تک پہنچنا اور لوگوں کی زندگی کو آسان بنانا. That's the core purpose of Premier. That alhamdulillah we are trying our best کہ ہم اس core purpose یا philosophy جو ہمارے چیئرمین صاحب نے ہمیں دی ہے وہ اپنے لوگوں تک نیچے تک جائیں, اور جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں اپنے کسٹمرز کو فیسیلیٹیٹ کریں, دوائیوں کو ٹائم تک پہنچائیں اور ہر چیز کو بر وقت اس کی اویلیبلٹی کریں. بیسیکلی ڈسٹریبیوٹرز کی اپنی کوئی پروڈکٹ نہیں ہوتی. Distributor never owns any product. We don't own the brands. Basically it's a service industry. تو اور جو کمپنیز ہمیں ڈسٹریبیوشن اسائن کرتی ہیں, میں سمجھتا ہوں ڈسٹریبیوشن وہ ایک ایسا کام ہے جس میں یہ لوگوں پہ ٹرسٹ کرتی ہیں, لوگوں پہ ایک بھروسہ کرتی ہیں اور اپنی ایک پروڈکٹ کو ڈسٹریبیوٹرز کو اسائن کرتی ہیں. وہ اس کی ایگزامپل اسی طرح ہے کہ جیسے میرے اور آپ کے بچے ہیں, ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کی تھوڑی نشو نما کریں, تھوڑی اس کی ایجوکیشن کا جب ٹائم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بیسٹ ان بیسٹ مونٹیسری میں اس کو داخلہ کرائیں, بیسٹ ان بیسٹ اسکولز میں اس کو داخلہ کرائیں. تو اسی طرح پرنسپل یا جو کمپنی اونرز ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بیسٹ ان بیسٹ ڈسٹریبیوشن کو یہ پروڈکٹ دیں, تو ہم ان کو ان کی پروڈکٹ کو ایز اے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ نہیں یار دیز آر اسمال کڈس. تو چونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے, یہ ٹرسٹ ہے جو کمپنیز ہم پہ کرتی ہیں, اور آپ لوگ جو کیمسٹ برادری بیٹھی ہے یہاں پہ, وہ ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ پروڈکٹس کی اویلیبلٹی کو انشور کیا جائے. یہ ان کا رائٹ ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پورا کریں. تو انشاءاللہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ میں نے آپ کو ریچنگ آؤٹ اینڈ انریچنگ لائف کی بات جب بتائی تو ہم چونکہ کراچی میں ڈسٹریبیوشن کرتے رہے, 2000 تک ہم کراچی سے باہر نہیں گئے, 2000 تک ہم کراچی میں تھے. آفٹر 2000 ہم نے اپنی ڈسٹریبیوشن ایکسپینڈ کی. اچھا 2000 سے باہر کراچی سے جانے کا باہر نہ جانے کا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابراہیم صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں ان کی یہ تھنکنگ تھی کہ کہیں کیا ہم وہ سروس دے سکیں گے جو ہم کراچی میں دیتے ہیں, کیا ہم وہ سروس لاہور میں دے سکیں گے, کیونکہ ہم وہاں نہیں بیٹھے ہوئے. تو ان کا یہ ایک فیئر تھا. لیکن خیر الحمدللہ ہم 2000 سے ہم نے ایکسپینڈ کیا, ہم نے لاہور, فیصل آباد, گجرانوالا, آج ہم چھوٹے چھوٹے شہروں میں اپنی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. ابھی کل ہی ہم نے تیمرگرہ کی ڈسٹریبیوشن کی برانچ ہم نے اوپننگ کی ہے. اسمال ٹاؤن عمر کوٹ جیسے, گھوٹکی جیسے, ٹھٹا جیسے چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر ہم نے ڈسٹریبیوشن سٹارٹ کی ہے, اور مقصد یہی ہے کہ ریچنگ آؤٹ انریچنگ لائف. تو انشاءاللہ اس فلسفی کے ساتھ, اس عہد کے ساتھ ہم یہ اپنا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے, اور ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم اپنے صارفین کو, اپنے کنزیومرز کو, اپنے کسٹمرز کو ایک بہترین سروس دیں,
ٹائم پہ پہنچیں. دیکھیں ہمارا میں نے جیسے بتایا کہ وی ڈونٹ اون اینی پروڈکٹ, وی جسٹ پرووائڈ دا سروسز. تو اگر ہم وہ سروس بھی نہ دیں جو کہ ہمارا کور ریسپانسبلٹی ہے, تو آبویسلی پھر ہمارا کام یا اس انڈسٹری میں رہنے کا کوئی حق نہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ٹیم نے جس طرح یہ کام کیا, میں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں, بہت اچھا کام کیا. اور واقعی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ٹائٹل کو ریٹین کرنا اور دوبارہ سے ارن کرنا. اور میں احسن صاحب سے کہوں گا کہ اس کمپٹیشن کو مزید ضرور ایکسپینڈ کریں اور لوگوں کو بھی اس نیٹ میں لے کر آئیں تاکہ کمپٹیشن ہو, لوگ بہتری کی طرف جائیں اور لوگ اپنی آپریشنز کو, چیزوں کو ضرور امپروو کریں. آخر میں سردار صاحب نے کہا ضرور ہم آپ سے ٹریننگ کے لیے انشاءاللہ ضرور کریں گے. یہ اس سے اچھی اپرچونٹی کیا ہوگی کہ آپ ہمیں یہ آفر کر رہے ہیں اور ہم اس کو جتلائیں, تو ضرور ہم اس کو آپٹ کریں گے انشاءاللہ. So thank you once again for inviting us here, for giving us this kind of an honor, and I'm really humbled, I'm truly honored for this great event. Thank you so much. بہت شکریہ جناب رفیق جاگوانی صاحب, ہمارے مہمان. دوستو, اس سے پہلے کہ ہم ایوارڈز کی جانب بڑھیں, میں ووٹ آف تھینکس کے لیے سابق سینئر نائب صدر آئی سی سی آئی جناب خالد چودھری سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور دوستوں کا شکریہ ادا کریں. اور میں کچھ دوستوں کا نام لے کے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. طارق سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, صدر ہیں آپ.